بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیخ الہند محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ اور امام الہند مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ 1912 میں جس وقت ابوالکلام آزاد کی عمر 24 برس تھی اور تقریباً شیخ الہند کی عمر 60 برس تھی، مولانا ابوالکلام آزاد نے ایک رسالہ جاری کیا تھا الہلال نامی، جس کا سب سے اہم اور بنیادی نقطہ دعوت رجوع الی القرآن تھا، اور دوسرا اہم بنیادی نقطہ جو تھا وہ جہاد اور قتال فی سبیل اللہ تھا۔ یعنی یہ رسالہ ان مضامین کے گرد گھومتا تھا، اور شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ بھی مولانا ابوالکلام آزاد کے اس رسالے کو بڑے ذوق و شوق سے پڑھا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ سے یہ بات کہی گئی کہ آپ ہلال نامی رسالے کو اتنے ذوق و شوق سے کیوں پڑھتے ہیں، حالانکہ اس میں تو تصاویر بھی ہوتی ہیں اور مولانا ابوالکلام آزاد کو اتنے باشرہ آدمی بھی تو نہیں ہیں۔ تو شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں الہلال کیوں نہ پڑھوں کہ یہ پہلا رسالہ ہے جس نے ہم کو جہاد کا سبق یاد دلایا ہے جو ہمارا فریضہ تھا اور ہم اسے بھول چکے تھے۔ یہ بات شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی سوانح میں ڈاکٹر ابو سلمان شاہ جہان پوری نے صفحہ 94 پر لکھی۔ تو بہرحال پھر 1913 میں مولانا ابوالکلام آزاد نے اپنی سوچ کو عملی جامہ پہنانے کے لیے کلکتہ میں دارالارشاد نامی ایک ادارہ قائم کیا کہ قرآن کے معلم اور مبلغ تیار کیے جائیں۔ دوسرا کام آپ نے یہ کیا، اقامت دین اور غلبہ دین کے لیے آپ نے حزب اللہ قائم کی، ایک جماعت کی بنیاد ڈالی جس کی اساس بیت پر استوار تھی۔ مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کا ہاتھ حالات جدیدہ کی نبض پر تھا، اور وہ پوری طرح یہ بات سمجھ چکے تھے کہ بر صغیر پاک و ہند میں کسی عسکری تحریک کا فی الحال کوئی امکان نہیں ہے اور کسی دوسرے مسلمان ملک سے مدد کا بھی کوئی سوال نہیں ہے، لہذا ہمیں بر صغیر میں رہ کر عوامی تحریک کے ذریعے سے استخلاصی وطن اور غلبہ دین کی جد و جہد کرنی چاہیے۔ جس وقت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ حجاز مقدس کا سفر کرنے لگے، جس مقصد کے لیے انہوں نے مولانا عبید اللہ سندھی کو افغانستان کی طرف روانہ کیا تھا کہ آپ افغان حکومت کو آمادہ کریں کہ وہ ہندوستان پر حملہ کریں، میں ترکوں کو آمادہ کرتا ہوں کہ وہ ہندوستان پر حملہ کریں اور ہندوستان کے مسلمان اندر سے بغاوت کریں اور یوں ہم انگریز کو پسپا کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ تو شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا ابوالکلام آزاد سے مشورہ کیا، تو مولانا ابوالکلام آزاد نے کہا کہ میں قطعی طور پر اس بات کا قائل نہیں ہوں کہ آپ بر صغیر سے باہر جائیں، بلکہ یہاں رہ کر آپ عوامی تحریک کے ذریعے سے استخلاصی وطن اور غلبہ دین کی جد و جہد کریں۔ بہرحال یہ کہ پھر شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے حجاز مقدس کا سفر کیا اور پھر پورا سارا راز افشا ہوا۔ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ گرفتار ہو گئے، مالٹا میں قید ہو گئے۔ مالٹا کی اسیری سے جب شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ واپس آئے، اب آپ کی سوچ کیا تھی؟ ڈاکٹر ابو سلمان شاہ جہان پوری شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ 20ویں صدی کے عظیم قومی رہنما نامی کتاب میں وہ لکھتے ہیں کہ حضرت شیخ الہند مالٹا میں قید و بند کی مشقتیں برداشت کر کے مضمحل اور افسردہ ہونے کے بجائے تجربات کی بھٹی میں تپ کر کندن بن کر ہندوستان لوٹے تھے، اس لیے انہوں نے پہلی تدبیر کی ناکامی کے بعد عدم تشدد کے ذریعے انقلاب لانے کی دوسری تدبیر پر سوچنا شروع کر دیا تھا۔ وہ جو مولانا ابوالکلام آزاد کی سوچ تھی، اب یہ کہ شیخ الہند جب مالٹا سے واپس آئے تو وہ بھی یہ سوچنے پر مجبور ہوئے کہ اب ہمیں ایک عوامی تحریک کے ذریعے سے جد و جہد کرنی چاہیے۔ ڈاکٹر اسرار رحمۃ اللہ علیہ نے جو کتاب لکھی ہے جماعت شیخ الہند اور تنظیم اسلامی، اس کتاب کے صفحہ 16 پر وہ لکھتے ہیں کہ مالٹا کی اسارت کے بعد شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے 6 ماہ کے مختصر سے عرصے میں 3 اہم کام سر انجام دیے۔ نمبر 1، آپ نے اپنے تلامذہ کو ہدایت کی کہ اپنی تمام تر توجہات کو خدمت قرآن پر مرکوز کر دیں۔ حضرت مولانا مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتابچہ لکھا ہے وحدت امت نامی۔ اس کتابچے میں مفتی شفیع صاحب یہ بات لکھتے ہیں کہ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے تلامذہ سے یہ بات کہی کہ میں 4.25 سال کی اسیری میں سوچتا رہا کہ امت مسلمہ کی زبونحالی کا سب سے بڑا سبب کیا ہے، تو میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ سب سے بڑا سبب جو ہے وہ ہے ترک قرآن، کہ مسلمانوں نے قرآن کو چھوڑا۔ نمبر 2، مسلمانوں کے آپس کے باہمی اختلافات۔ بہرحال آپ نے پہلا کام تو یہ کیا کہ اپنے تلامذہ سے کہا کہ اپنی تمام تر توجہات کو خدمت قرآن پر مرکوز کر دیں۔ دوسرا کام آپ نے یہ کیا کہ قدیم اور جدید تعلیم
اور قومی و ملی اور دینی و مذہبی تحریکوں کے مابین جو بعد ہے، دوری ہے، اس کو کم کیا جائے، جس کا سب سے بڑا مظہر آپ کا سفر علی گڑھ اور تاسیس جامعہ ملیہ ہے۔ بہرحال یہ کہ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے علی گڑھ یونیورسٹی کا دورہ کیا تھا ان کی دعوت پر، تو شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں برملا طور پر یہ بات ارشاد فرمائی تھی، میں نے اس پیرانہ سالی اور علالت کی حالت میں آپ کی اس دعوت پر اس لیے لبیک کہا کہ میں اپنی گمشدہ متاع کو یہاں پانے کا امیدوار ہوں۔ بہت سے نیک بندے ہیں جن کے چہروں پر نماز کا نور اور ذکر الہی کی روشنی جھلک رہی ہے۔ جب میں نے دیکھا کہ میرے اس درد کے غمخار جس میں میری ہڈیاں پگھلی جا رہی ہیں مدرسوں اور خانقاہوں میں کم اور سکونوں اور کالجوں میں زیادہ ہیں، تو میں نے اور چند مخلص احباب نے ایک قدم علی گڑھ کی جانب بڑھایا، اور اس طرح ہم نے دو تاریخی مقاموں دیوبند اور علی گڑھ کا رشتہ جوڑا۔ تیسرا کام جو آپ نے کیا، اس کو بغور اچھی طرح سنیے گا۔ ڈاکٹر اسرار رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، عالم جہاد بلند کرنے کے لیے ایک عوامی تحریک کے آغاز کے لیے کسی صاحب دعوت و عزیمت اور حامل فہم و بصیرت، بالخصوص موجودہ زمانے کے سیاسی عمرانی ظروف و احوال سے کما حق کو واقف شخص کے ہاتھ پر بیعت کی تجویز اور اس کے لیے مولانا ابوالکلام آزاد کی تعیین، کہ عالم جہاد کے لیے، جہاد حریت کے لیے اور عوامی تحریک کے آغاز کے لیے کسی شخص کے ہاتھ پر بیعت کی جائے۔ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا ابوالکلام آزاد کی تعیین کی ہے کہ ان کے ہاتھ پر بیعت کی جائے، جس کے ضمن میں حضرت شیخ الہند کے استرار و اسرار کا مظہر ان کا یہ قول ہے کہ میری چارپائی سٹیج پر لے جائی جائے تاکہ میں خود بیعت کر لوں، اس لیے کہ میں دنیا سے بغیر بیعت کیے رخصت ہونا نہیں چاہتا۔ بعض علماء کی جانب سے فوری طور پر اختلاف اور بعد ازاں باقاعدہ مخالفت کی بنا پر شیخ الہند کی یہ تجویز ناکام ہو گئی۔ علماء کرام کی عمومی مخالفت، جس کا آغاز تو بعض غیر دیوبندی علماء کی جانب سے ہوا تھا، لیکن بعد ازاں اس میں بہت سے دیوبندی علماء، حتیٰ کہ حضرت شیخ الہند کے بعض تلامذہ بھی شامل ہو گئے تھے، جو مولانا ابوالکلام آزاد کی بیعت پر راضی نہیں تھے۔ تو بہرحال شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ جو عوامی تحریک کے قائل تھے کہ ابتدا میں عدم تشدد کی پالیسی پر ایک عوامی تحریک برپا کی جائے، جس کی انتہا جو ہے تشدد پر ہو، وہ جہاد حریت پر ہو۔ جس وقت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ دنیا سے جانے لگے، حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ آخری وقت میں حضرت نے تھوڑی دیر آنکھ کھول کر چھت کی طرف دیکھا، پھر فرمایا، مرنے کا افسوس نہیں ہے، مگر افسوس ہے کہ میں بستر پر مر رہا ہوں۔ تمنا تو یہ تھی کہ میں میدان جہاد پہ ہوتا اور اعلاء کلمت اللہ کے جرم میں میرے ٹکڑے کیے جاتے۔ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک کوئی سیاسی تحریک نہیں تھی۔ اس سلسلے میں ڈاکٹر ابو سلمان شاہ جہان پوری، شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی 20ویں صدی کے عظیم قومی رہنما نامی کتاب کے صفحہ 95 پر لکھتے ہیں، حضرت شیخ الہند کی شہرت بحیثیت سیاسی مدبر کے ریشمی رومال سازش کیس کے ذریعے ہوئی، لیکن ان کی تحریک سیاسی تحریک نہ تھی، ان کی تحریک اسلام کے احیاء اور ملت کی سربلندی کی تحریک تھی۔ اس کے مقاصد کا رشتہ حضرت سید احمد شہید اور حضرت اسماعیل شہید کی ولی اللہ تحریک کے اصلاح و جہاد سے جڑا ہوا تھا۔ مزید وہ لکھتے ہیں، 19ویں صدی کی حضرت سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید کی تحریک اصلاح و جہاد اور 20ویں صدی کے حضرت شیخ الہند کی تحریک کوئی الگ تحریکیں نہ تھی، یہ کوئی الگ تحریکیں نہیں تھی، یہ ایک ہی تحریک کا تسلسل تھا۔ اور بہرحال شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند میں اپنے مخصوص طلبہ سے باقاعدہ جہاد کی بیعت لیا کرتے تھے۔ اسی کتاب میں ڈاکٹر ابو سلمان شاہ جہان پوری لکھتے ہیں، دارالعلوم میں زیر تعلیم طلبہ میں سے جسے آپ کام کا سمجھتے اس کے اندر جذبہ حریت اور شوق جہاد پیدا کر کے اپنا ہم نوا بنا لیتے تھے، بلکہ مخصوص تلامذہ سے جہاد کی بیعت بھی لیتے تھے۔ اس طرح دارالعلوم میں تدریس کے ساتھ ساتھ پورے 33 برس تک خاموشی کے ساتھ جہاد حریت کے لیے رجال کار تیار کرتے رہے۔ یہ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ تو آپ جو ایک عوامی تحریک کے قائل تھے، اس کی ابتدا تو عدم تشدد کی پالیسی پر تھی، لیکن اس کی انتہا جو تھی وہ جہاد حریت کے فلسفے پر قائم تھی۔ اللہ ہمیں شیخ الہند کی فکر کو لے کر
آگے بڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔